جبکہ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ابھی قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ جو بدعتی فرقے گمراہ ہوئے، اب ایک آیت ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں یہ اہل سنت والجماعت کا دستور کہلاتی ہے یہ آیت. پہلا ٹکڑا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، دوسرا ٹکڑا ہے کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہمیہ اور ان کے موافقین جو اللہ کے اسماء اور صفات میں اس گمراہی کا شکار ہوئے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا یا تو انکار کر دیا یا اس کی تعویل کی، تحریف کی، تو انہوں نے اس ٹکڑے کو لے لیا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں. تو اگر جیسا کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ وہ حی ہے اور ہم بھی حی ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے قرآن میں ہے، اب ہمارا بھی ہاتھ ہے، تو جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں قرآن کہہ رہا ہے اور ہم یہ کہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ تو اللہ کے جیسا قرار دینا ہو جائے گا، گمراہی ہو جائے گی. اس لیے کہا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، قرآن کا رد کر دیا. اب ید کہا ہے بل یداہ مبسوطتان، تو اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، تو کہا کہ یدا سے مراد ہے اللہ کے نعمت اور قدرت. جب نعمت اور قدرت تو تثنیہ لانے کی کیا ضرورت تھی، وہ ایک علمی بحث ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اگر نعمت اور قدرت مانا ہی ہوتا تو ابلیس لعنت اللہ علیہ یہ فرماتے، ہاں جیسے یہ آج کل جو نقطے لاتے ہیں، ابلیس یہ جواب دیتا اللہ سے کہ تو نے آدم کو جو ہے اپنی نعمت اور قدرت سے پیدا کیا تو مجھے بھی تو نعمت اور قدرت سے پیدا کیا، مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ خصوصیت بتائی نا اللہ نے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یہ میں ان کا جواب دے رہا ہوں. تو اب انہوں نے ایک ٹکڑا لیا اور اللہ کی صفات کے بارے میں گمراہ ہو گئے، اگلا ٹکڑا چھوڑ دیا وہو السمیع کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. سننے والا دیکھنے والا ہے لیکن اس کے جیسا کوئی نہیں. وہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا سننا اس کی طرح نہیں ہے، اس کا سننا ہماری طرح نہیں ہے. ہم آپ میری بات سن رہے ہیں، کچھ سنا کچھ نہیں سنا، توجہ ہٹ گئی. اگر 2 لوگ بولنے لگے، 4 لوگ بولنے لگے، سب کی نہیں سنیں گے. ایک فاصلے سے کوئی بول رہا ہے نہیں سنیں گے، اور نہ جانے کیا کیا اس میں ہم تفصیل بیان کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین السمیع ہے، کائنات کی ہر آواز کو سن رہا ہے، ہر آواز کی نیت کو بھی جانتا ہے. ہم یہاں سب جتنے بیٹھے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری قیامت تک جتنے انسان اور جنات ہیں، سب جمع ہو جائیں، سب اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سب کی دعا کو سنے گا. نہ صرف سنے گا بلکہ یہ بھی جانے گا کہ کون کس جذبے سے، کس نیت سے دعا مانگ رہا ہے. اس کا سننا ہمارا سننا ایک جیسا ہوا کیا؟ مخلوق کے سننے میں، دیکھنے میں، صفات میں فرق ہوتا ہے. ہاں، چیل کی آنکھ، کوے کی آنکھ، الو کی آنکھ، چمگادڑ کی آنکھ، شیر کی آنکھ، گدھے کی آنکھ، سب کی آنکھ ایک ہی ہے، آنکھ کا لفظ ایک ہی ہے، لیکن فلاں کی سب کا معنی بدلتا جا رہا ہے. جب مخلوق کی صفات میں اتنا فرق ہے تو خالق مخلوق کی صفات میں کتنا فرق ہوگا؟ یہ بات ان عقل والوں نے سمجھی نہیں. لیس کمثلہ شیء پکڑا جس نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، اور دوسرے لوگوں نے وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس کو جن لوگوں نے پکڑا تو کہا کہ جب اللہ سننے دیکھنے والا ہے، ہم بھی سننے دیکھنے والے ہیں، تو اللہ ہماری طرح سنتا دیکھتا ہے، ہم اللہ کی طرح سنتے دیکھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بھی گمراہ ہو گئے، یہ بھی گمراہ ہو گئے. اہل حق، اہل سنت والجماعت نے دونوں ٹکڑوں کو لیا. دیکھیے یہاں اہل علم کا یہ جہمیہ، قدریہ، یہاں میں آپ کو بتاؤں، ہاں میرے سامنے جو کاغذات ہیں نا، اس میں کچھ مثالیں ہیں بہت ذہین. ہم اور آپ قرآن حدیث کی اس باریکی کو، عربی زبان کی اس گہرائی کو نہیں پہنچ سکتے جو یہ گمراہ فرقوں کے ماہرین گئے تھے. کشاف اس کی تفسیر ہے، ہاں زمخشری کی کشاف. ہاں معتزلی تھا، گمراہ تھا، لیکن اس کی تفسیر کو بہت اچھا عربی زبان کے حساب سے مانا جاتا ہے. میں نے ابھی بیدر کی تقریر میں بیان کیا تھا شیخ دکتور ربیع کے حوالے سے، سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے ذکر کیا کہ ابن ماوردی بہت ذہین، بہت اعلیٰ دماغ، ان کے دماغ کی اور ذہانت کی مثالیں بیان کی جاتی تھی. لیکن آگے انہوں نے بیان کیا، امام ذہبی نے ان کی ذہانت کے اقوال نقل کرنے کے بعد، کہ اس ذہانت پر اللہ کی لعنت ہے اور اس سے محروم رکھنا بہتر ہے جو انسان کو گمراہی سے نہ بچا سکے، ذہین ہونے کے بعد بھی گمراہ ہو جائے. اور وہ موٹی عقل اور بیوقوفی جو بہت گہرائی نہیں رکھتی ذہانت، لیکن انسان کو، ایسی عقل والے کو جو نجات دلا دے ہوئے حق پر قائم رکھے، وہ قابل مبارکباد ہے. تو آج پرانے جو گمراہ فرقے تھے، اشعری، ماتریدی، کلابیہ، جہمیہ، معتزلہ، رافضیہ، صوفیت، اور مختلف، اور جدید دور کے جو نئے بدعات والے ہیں،
وہ اخوانی ہو، صوفی ہوں، تصوف میں نئے فرقے والے ہوں، نئی تنظیمیں ہوں، سروری ہوں، قطبی ہوں، ہاں جماعت اسلامی، فلاں تنظیم، فلاں ڈھما تنظیم، یہ پرانی بدعت والے ہو یا نئے بدعت والے ہو، آپ ان کے یہاں دیکھیں گے کہ ذہانتیں ہیں، دعوے ہیں، ڈگریاں ہیں، قرآن حدیث کی تفسیر بیان کرنے میں ان کے ہاں بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا۔